بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم وہ ایک ایسی کتاب ہے یعنی قرآن پاک کی جس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں. قرآن پاک اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی کو پہنچنے والے ہیں. گزشتہ کل تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کو جو نازل فرمایا ہے وہ مدینہ میں نازل فرمایا. اصل میں سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر ایسے مضامین ہیں جو یہودی اور عیسائی جو کہ بنی اسرائیل کی قوم کہلاتی ہے ان کے واقعات پر اور ان کے حالات پر مشتمل ہے. اس کے پہلے تفسیر میں ایک بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حضرت اسحاق اور ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. ان کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل. اور عربی زبان کے اندر بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. تو یہ اولاد کس کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل. اور یہ یہودی اور عیسائی کہ یہ اسی نسل میں سے. اور اللہ رب العزت نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس پیغمبروں کو، انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا. لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ یہ صرف پیغمبروں کی نافرمانی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو مارتے بھی تھے اور قتل بھی کر ڈالتے تھے. یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ بہت خطرناک قوم گزری ہے. یہ اللہ رب العزت کی بڑی نافرمان قوم گزری. ابھی ان کے حالت آگے آپ سنیں گے تفسیر میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی ہر دھرم قوم گزری ہے اور کیسی نافرمان قوم. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے نعمتیں بھی بہت نازل فرمائی. یہی وہ قوم ہے جن کے لیے جنت سے دسترخوان آتا تھا، جنت سے من و سلوہ اتارا گیا ان کے لیے. اور یہی وہ قوم ہے جس میں اللہ رب العزت نے بندروں کا عذاب بھی نازل کیا، کھٹملوں کا عذاب بھی نازل کیا، مچھروں کا عذاب اللہ نے نازل کیا، پسو کا عذاب اللہ نے نازل کیا ان پر، جوؤں کا عذاب اللہ رب العزت نے ان پہ نازل کیا. تو اس صورت کے اندر زیادہ تر بنی اسرائیل سے متعلق مضامین اللہ رب العزت نے نازل فرمائے. تو وہ مضامین شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت
ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمانا چاہتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. ایسے لوگ جو کس کو پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے. اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس سورہ بقرہ کی ابتدا فرمائی. پہلے قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے سلسلے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، بالکل برحق کتاب ہے. لہذا قرآن پاک کا ہر حکم 100% صحیح ہے. کسی بھی حکم کے سلسلے میں اعتراض کی اور انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی بے وقوف قرآن پاک کے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض کرنا اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس حکم میں کمی ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس حکم میں، یہ تو ایسی مثال ہو گئی نا کہ سورج کی روشنی بہت تیز، اب آدمی اس کی طرف دیکھے تو دیکھ پائے گا؟ نہیں دیکھ پائے گا. وہ یوں بولے کہ یار کتنی روشنی تیز ہے، اس کی تھوڑی دھیمی روشنی ہونی چاہیے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے تو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ تیرا قصور ہے. سورج کا کوئی قصور ہے؟ وہ تو اپنی تمازت اور اپنی روشنی میں برابر کام کر رہا ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت جو شریعت ہے وہ بالکل صاف ستھری ہے. اگر کسی بے وقوف کو اللہ رب العزت کی شریعت پر اعتراض ہو رہا ہے تو وہ اس کی عقل کی کمی ہے نا. اس میں اللہ رب العزت کے حکم میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی فالٹ تھوڑی ہے. اس میں اللہ رب العزت کے کسی حکم میں کوئی نقص تھوڑی ہے، کمی تھوڑی ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب متقی کون؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی. متقیوں کی پہلی صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. اب ہم کو غور کرتے جانا ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. تو اس سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہم متقی ہے یا متقی نہیں ہے. سمجھ میں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک ہدایت متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کی پہلی صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. غیب کی چیزوں کا کیا مطلب؟ کہ وہ چیزیں جو نظروں سے دکھائی نہ دے، وہم میں جو سما نہ سکے، جس کا تصور نہ کیا جا سکے، وہم و گمان میں اس کی کوئی تصویر نہ آ سکے، اس کو غیب کی چیز بولتے ہیں. ایک تو غیب کی چیز وہ ہے جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، باقی کسی اور جگہ ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی ملک ایسا ہے جس کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا لیکن ہم اس کا تصور تو کر سکتے ہیں نا. بھائی امریکہ آج تک گئے نہیں ہے لیکن امریکہ تصور تو ہو سکتا ہے نا. بھائی کوئی بندہ ہے مدینہ آج تک نہیں گیا ہے لیکن مدینہ کا تصور تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ میں ایسا رہنے والا ہے جس نے امریکہ دیکھا ہے تو وہ اس کو بیان کر دے گا. کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ میں ملنے جلنے والے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو عمرے پہ گیا ہوگا، اس نے مدینہ دیکھا ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ بھائی مدینہ کی گلیاں ایسی ہے، مدینہ کے مقامات ایسے ہیں. لیکن یہاں جس غیب کا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، یہ غیب ایسا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ بیان کرے. اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں کہ بتاوے کہ بھائی یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. جیسے مثال کے طور پر آخرت کو کسی نے دیکھا؟ فرشتوں کو کسی نے دیکھا؟ اسی طریقے سے پچھلے انبیاء جتنے بھی گزرے ان کو کسی نے دیکھا؟ پچھلے انبیاء تو کیا ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے ہم نے، اور ہمارے زمانے میں کوئی بندہ ایسا ہے بھی نہیں جو یوں بیان کرے کہ ہمارے نبی ایسے تھے، اس نے بھی نہیں دیکھا ہے. 1450 سال پہلے کا زمانہ ہے، دیکھا ہی نہیں ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے لیے وہ غیب ہو گئے. نبیوں کو نہیں دیکھا تو انبیاء علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہوا. آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہو گیا. قیامت کو نہیں دیکھا لیکن قیامت برحق ہے، اس پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہو گیا. اور سب سے بڑی بات اللہ ہی کو نہیں دیکھا. جس کے سامنے سجدے کرنے ہیں، جس کے لیے نمازیں پڑھنی ہے، جس کے لیے روزے رکھنے ہیں، یہ قرآن پاک اس کے لیے پڑھا جا رہا ہے، یہ تفسیر اس کے لیے ہو رہی ہے، یہ مدرسے کی محنت اس کے لیے ہو رہی ہے، قربانی کا زمانہ آ رہا ہے قربانی اسی کے لیے کی جا رہی ہے، اتنے سارے لاکھوں کروڑوں خربوں روپے کا صدقہ نکالا جا رہا ہے، اللہ کے لیے نکالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو آج تک دیکھا کسی نے؟ یہ ہے ایمان بالغیب.
اللہ رب العزت کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ بندے کے اندر یہ صفت جتنی زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی کہ اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا جائے. غیب کی جو باتیں ہیں جو ہمارے نبی نے بتلائی, قرآن پاک نے بتلائی, کہ اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھوس ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, ڈاما ڈول والا نہیں ہونا چاہیے, منافقوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. منافقوں کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ غیب کی خبروں کے سلسلے میں شک میں مبتلا تھے, مذبذبین بین ذالک, وہ تذبذب کا شکار تھے کہ اس کو مانا جائے گا نہ مانا جائے, اس پہ یقین کیا جائے کہ نہ کیا جائے. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے. جو منافق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ہاں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے بھی کھاتے تھے, لیکن غیب کی باتوں پر ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا تو بھٹک گئے. کہ پھر ظاہر تو کرتے تھے ایمان کو, لیکن اندر کیا بھرا ہوا تھا؟ کہ شک بھرا ہوا تھا, یقین نہیں تھا. اندر کیا تھا؟ کفر تھا, شرک تھا. اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی, اندر اللہ کی محبت نہیں تھی, اندر شریعت کی محبت نہیں تھی. ظاہر کرتے تھے کہ مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے تھے, یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتے تھے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ منافقوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت چھوڑنے کی. مدینہ منورہ میں جو منافق تھے, جو اوپر اوپر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, دل کے اعتبار سے وہ کافر تھے, مشرک تھے, ان کی جماعت کی جو نماز ہوتی ہے نا, تکبیر اولا, وہ چھوڑنے کی بھی ان کی کیا نہیں ہوتی تھی؟ ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ کون تھے؟ منافق تھے, کہ تکبیر اولا کی پابندی ہو رہی ہے, اور وہ بھی کس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جن پر شریعت کو نازل کیا گیا, قرآن پاک کو نازل کیا گیا. نماز سب سے پہلے ان کو سکھلائی گئی, اور پھر انہوں نے صحابہ کو سکھلایا, پوری امت کو سکھلائے کہ ایسی سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت, اور کہتے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی امامت کر سکتا ہے؟ اتنا بہترین امام کہ ان کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا انہوں نے, لیکن اندر ایمان بالغیب, اس میں شک میں مبتلا تھے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقوں کو جہنم کے آخری طبقے میں پھینکوں گا. اللہ پاک فرمایا جہنم کا کون سا طبقہ؟ بالکل آخری طبقہ. یہودی ہے, عیسائی ہے, کافر ہے, مشرک ہے, کہ ان سے بھی نچلا درجہ ایمان بالغیب. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان بالغیب اللہ رب العزت کیا کتنا ضروری ہے, کہ اس میں ذرہ برابر بھی اگر شک آ گیا, ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر اعتراض ہو گیا, تو ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, لالے پڑ جائیں گے ایمان کے. اور ایمان نہیں رہا تو کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نمازیں پڑھتے رہو, سب ضائع. ایک ہوتا ہے نا ایک, اس کی قیمت کب بڑھتی ہے معلوم؟ جب اس کے بعد زیرو لگایا جائے. جب اس کے بعد کیا لگایا جائے تو وہ ایک کا کیا بن جائے گا, پھر ایک اور لگا دو تو 100 بن جائے گا, پھر لگاؤ تو 1000 بنے گا, پھر لگاؤ تو 10,000, پھر لگاؤ تو لاکھ, بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ الٹی چال چلو اور وہ زیرو کدھر لگاؤ, آپ ادھر لگاؤ, تو اس کی قیمت لگے گی؟ نہیں لگے گی. تو اللہ ایک ہے, اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اس کو ماننے کے بعد پھر سب عمل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اللہ کو مان لیا, اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کر لیا کہ اب نمازیں بھی قبول ہے, حج بھی قبول ہے, روزے بھی قبول ہے, صدقے بھی قبول ہے, تسبیحات بھی قبول ہے, سب قبول ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے, تو پھر کیا ہے کہ وہ 0/0, پھر آپ کتنا بھی کرو سب کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. اس لیے اللہ پاک نے کافروں کے سلسلے میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, کہ یہ کافر وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں اور محنتیں کہ دنیا کے اندر رائگاں ہو گئی. کہ کوئی کافر کتنی بھی سخاوت دکھا دے ہوئے, کتنا ہی لوگوں پہ خرچ کر دے ہوئے, یہاں تک کہ لوگوں کے لیے مکانات تعمیر کر دے ہوئے, ان کے رہنے کا انتظام کر دے ہوئے, ان کے لیے یہ کر دے ہوئے, ان کے لیے وہ کر دے ہوئے, اس کی جتنی بھی نیکیاں, اس کی جتنی بھی بھلائیاں, کہ وہ اللہ رب العزت کیا کوئی کام دے گی؟ وہ ایک ہی نہیں ہے نا, یہ تو سب زیرو ہے. یہ سب کیا ہے؟
اللہ رب العزت کیا زیرو ہے؟ وہ ایک نہیں ہے، ایک وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ایمان بالغیب، کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آ سکتی، ہمارے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا تصور کر سکے. تو یہ ایمان بالغیب. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا صفت ارشاد فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب کی چیزوں پر کیا رکھتے ہیں وہ. اور غیب کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا، ایک غیب کا مطلب وہ ہے جو نظروں سے غائب ہے، جو نظروں سے غائب ہے، آج تک دیکھا نہیں ہے لیکن اس کو دیکھنا ممکن ہے. اس کو دیکھنا کیا ہے؟ جیسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک، تو وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہے لیکن اس کو دیکھنا کیا ہے؟ ممکن ہے. پیسہ خرچ کر کے اس تک پہنچا جا سکتا ہے موجودہ زمانے میں، تو اور آسان ہو گیا. اور ایک غیب وہ ہے کہ جس کو دیکھنا دنیاوی زندگی میں پاسبل نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات. انبیاء علیہ السلام جو پہلے زمانے میں گزرے، اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے، کہ یہ جو سب ہے ہم نے تو صرف قرآن پاک کی تو دیکھا ہے، اس کے علاوہ دوسری کتابیں تو اس پہ بھی تو ایمان لانا ضروری ہے نا. لیکن اب اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، پاسبل نہیں ہے، وہ ناممکن ہے. ایسے آخرت کہ یہ زندگی کے اندر اس کو دیکھنا ممکن ہے نہیں. فرشتے نظر آتے کسی کو؟ دیکھے آپ لوگوں نے کبھی؟ دیکھے نہیں دیکھے. آمنت باللہ، 7 چیزیں ہیں ایمان بالغیب میں. ایمان بالغیب میں کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیزیں. آپ نے پڑھا ہوگا ایمان مفصل، پڑھا نا آپ لوگوں نے ایمان مفصل. آمنت باللہ، اللہ کی ذات. بتاؤ اللہ کو کس نے دیکھا؟ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے دیکھا کسی نے؟ وکتبہ، قرآن پاک کے علاوہ دوسری کتابیں دیکھی کسی نے؟ ورسولہ، اللہ کے رسول دیکھے کسی نے؟ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، تو ہمارے نبی سے پہلے جو دوسرے انبیاء گزرے کم و بیش 1,24,000، وہ کس نے دیکھے؟ والیوم الآخر، آخرت کا دن دیکھا ہے کسی نے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر کوئی جانتا ہے؟ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ارے آئندہ کل کی بات تو بہت دور ہے، ابھی 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہم کو معلوم. ہو سکتا ہے دنیا سے رخصتی ہو جاوے، ہو سکتا ہے ابھی موت کا فرشتہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم کا انتظار ہی کر رہا ہو کہ چلو بھائی ان کو روانہ کرو یہاں سے، اور روح کیا ہو جاوے کہ یہاں تو ہم کہ سالوں کی پلاننگ چل رہی ہے لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے سوئچ آف کر دیا گیا. سوئچ آف ہوتے ہی کہ جسم سے کیا نکال دی گئی؟ روح نکال دی گئی. چلو وقت کیا ہو گیا؟ ویلیڈیٹی پوری ہو گئی. کسی کو معلوم؟ میں کہا ایمان لاؤ اس کے اوپر. کیا لاؤ؟ یہ ہے اسلام، کہ یہاں شک اور گمان کی کوئی گنجائش، یہاں تو یقین چلے گا. اللہ کی ذات پر یقین کہ مضبوط ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کے وجود کے سلسلے میں کہ وہ دنیا میں آئے، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے، کہ اس سلسلے میں یقین مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کی کتابوں پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے، آخرت پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے. ذرہ برابر بھی شک آیا تو یہ ایمان بالغیب کی کمزوری ہوگی. اور جہاں ایمان بالغیب میں کمزوری پائی جائے گی، آپ یقین جانیے یہ کمزوری پورے دین کے اندر پائی جائے گی. کہ اگر ایمان کمزور ہے تو نماز میں دل نہیں لگے گا. ایمان کمزور ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نہیں ملے گی، سیکھنے کو جی نہیں چاہے گا. ایمان کمزور ہے تو اخلاق خراب، ایمان کمزور ہے تو زبان خراب، ایمان کمزور ہے تو آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ایمان کمزور ہے تو کان کیا کر رہے ہیں؟ غلط سن رہے ہیں. تو یہ ایمان کے اوپر دار و مدار ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے متقیوں کی سب سے پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب کی باتوں پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے. تو اب ہم غور کر لے کہ بھئی یہ ایمان بالغیب والی جو صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہے اور کمزور ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ جناب موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور شیطان بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں، نفس بھی لگا ہوا ہے ساتھ. دونوں میں سے کوئی بھی چین لین دیتا نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ نفس چھوڑنے کے لیے تیار ہے ہم کو، نہ وہ شیطان چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان کی پہلے شرط لگا دی
کہ یہ ایمان، پھر اس کے بعد سب اعمال چلیں گے. اور پھر ایمان کے بعد فوراً دوسری صفت اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمائے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی صفت بیان فرمائے. ایمان کے بعد فوراً کس کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. تو جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے، یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. نمازوں کو کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو. اب نماز کے اندر سب نمازیں آ گئی جناب، پانچوں وقت کی نماز آ گئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور وتر بھی اس کے اندر آ گئی. فرض نمازیں اور واجب نمازیں کہ سب یقیمون الصلاۃ، سنت مؤکدہ بھی اس کے اندر آ گئی کہ جو نمازوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ قائم کرنے والے. اب ہم غور کر لے ہوئے کہ اب ہمارے اندر یہ والی صفت پائی جاتی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو اس کو لانے کی کوشش کریں مرنے سے پہلے. اور اگر پائی جاتی ہیں، کمزوری ہیں، تو کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے. 100% نمازی تو ہم ہے نہیں. 100% نمازی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو صاحب ترتیب ہو. جو کیا ہو؟ صاحب ترتیب ہو. اور صاحب ترتیب شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ صاحب ترتیب ایسا بندہ کہ جس کے بالغ ہونے کے بعد، یعنی جب سے اس کے اوپر نمازیں فرض ہوئی ہے، نمازوں کے فرض ہونے کے بعد ایک بھی نماز اس کے ذمے میں باقی نہ ہو. اس کے ذمے میں باقی، یا باقی ہو تو وہ 6 سے کم ہو. باقی ہو تو کس سے؟ 6 سے کم ہو، اور اس کو کیا کر لے؟ وہ فٹافٹ ادا کر لے. یہ ہوا صاحب ترتیب کہ بالغ ہونے کے بعد سے اس کی ایک بھی نماز یا 6 سے کم نماز اس کے ذمے میں لازم، واجب، یعنی وقت ہوا نماز کا فوراً اس نے کیا کر لی؟ اس کو ادا کر لی. اور اگر بائی چانس قضا ہو بھی گئی تھی تو وہ قضا اس نے کیا کر لی؟ دوہرا لی. تو صاحب ترتیب بننے کا موقع بھی ہمارے پاس ہے مرنے سے پہلے. تو اگر بالغ ہونے کے بعد سے اگر نمازیں ہماری چھٹی ہوئی ہے تو اس کی ترتیب بنا، اس کو قضاء عمری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا خوش نصیب ہے وہ ایمان والا کہ وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کے ذمے میں ایک بھی نماز نہ ہو. سبحان اللہ، ایک بھی نماز ذمے میں نہیں ہے. کیسا استقبال ہوگا قبر میں؟ دنیا کے اندر تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے، تھوڑا سا نام بر ہو جاتا ہے آدمی، تھوڑا سا کچھ، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں. ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ وی آئی پی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ وی آئی پی. اس کا انٹروڈکشن کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹری سمجھا جاتا ہے نا. بڑے بڑے فنکشنوں میں اس کو بلایا جاتا ہے. اس کے لیے سیلفی لینے کے لیے اور اس کا آٹوگراف لینے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ خدا کی قسم جس کے ذمے میں ایک بھی نماز باقی نہ ہو، سب نمازیں، کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ کا سب سے بڑا وی آئی پی ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کا کیسا استقبال ہوگا. اور وہ استقبال میں کون لوگ ہوں گے؟ کھڑے کھڑے مونتنے والے نہیں ہوں گے استقبال میں. پاکیزہ مخلوق ہوگی. کون؟ فرشتے. 500 فرشتے اس کا استقبال کریں. کتنے فرشتے؟ 500 فرشتے. اور ان 500 فرشتوں کی رہبری کون کر رہے ہوں گے؟ جبریل امین. جنت کا مشکل آیا جائے گا کہ دنیا والے کہ وہ یہاں کے پانی سے غسلتے رہیں گے، اور فرشتے کون سے پانی سے غسل گے؟ جنت کے پانی سے غسل دیں گے اس کو. اور کفن کہاں سے لایا جائے گا؟ جنت کا کفن لایا جائے گا. دنیا والے کافر لگائیں گے، جنت کا مشک اس کو لگایا جائے گا. دنیا والے بہت تو دوسرا کلمہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، فرشتے اس پر سلام پیش کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام قولا من رب الرحیم. کیسا گرانڈ استقبال ہوگا، کیا شاندار آؤ بھگت. لیکن کیا ایک نماز بھی ذمے میں باقی؟ ایک نماز بھی. تو ابھی بھی ہم بن سکتے ہوں، ابھی بھی بن سکتے ہیں. آسان سی ترتیب ہے. یقیمون الصلاۃ پر عمل کرنا ہے تو کوشش یہ کرے، دو عزم کر لے دل میں کہ آئندہ جتنی بھی نماز ہے اس کو چھوڑنا نہیں. یہ 6 نماز ہے. وطر کو بھی ساتھ میں جوڑنے کا ضرورت. عام طور پر وطر تو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. 6 نمازیں کہ یہ پڑھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا عزم تو یہ کر لے کہ اب کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے، اور دوسرا عزم یہ کر لے کہ اب تک کی جتنی نمازیں چھوٹی اس کی ترتیب بنانی ہے، اس کو ادا کرنے کی کیا کرنی ہے؟
اس کو قضاء عمری کہتے ہیں. اپنے کو معلوم اتنا ہی ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہے تو کیا کریں گے کہ اندازہ لگا لے. فار ایگزامپل بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میری کتنی عمر ہوئی ہے. عام طور پر 13-14 سال کی عمر میں آدمی کیا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے. تو بالغ ہوتے اس کے اوپر نماز کیا ہو گئی فرض ہو گئی. اب فار ایگزامپل ابھی میری 30 سال کی عمر ہے اور 14 سال کی عمر میں اگر میں بالغ ہوا تو 16 سال ہوئے. اس درمیان میں کتنے سال ہوئے؟ اب میں اندازہ لگاؤں گا کہ ان 16 سالوں کے اندر میری کتنی سالوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوگی. بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے, کچھ نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہے, اور آدمی کبھی سفر میں نکل جاتا ہے تو سفر کی تو سبھی نمازیں چلی جاتی ہے. سفر میں تو ایسا لگتا ہے نماز کیا ہو گئی معاف ہو گئی, یعنی سفر میں نکلتے ہی نمازیں کیا ہو جاتی ہے, گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا گیا. فرشتے آئے اور کہا کہ حضرت والا حضور اعلیٰ اب آپ کے اوپر نمازیں کیا رہی معاف کر دی گئی, آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت, آپ بنداس گھومو بنداس جاؤ, آپ فارم ہاؤس پہ جاؤ, آپ یہاں جاؤ, آپ وہاں جاؤ, آپ کو نمازیں پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں. کوئی بلا بھی لے تو پھول سے بھی مت پڑھیو. ایسا رویہ اور ایسا ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ سفر کے اندر تو نماز کے عادی ہوتے نہیں ہیں. کئی مرتبہ ٹرین کے سفر میں بھی بارہا بلایا گیا کہ اب نماز پڑھ لیں, ابھی سفر ہے یار گھر پہ جا کے پڑھ لیں. ایک مزاج بنا ہوا ہے, حالانکہ نماز خدا کی قسم کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. یہاں تک کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا, فرض نماز کی بات چل رہی, سنت اور نوافل کی نہیں, فرض نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا تو شریعت کے بیٹھ کے پڑھ. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے سر کے اشارے سے پڑھ. اور اگر بائی چانس تو بے ہوش ہو گیا اور اس بے ہوشی کے عالم میں تیری کوئی نماز قضا ہو گئی تو ہوش میں آئے تب نماز قضا کر, لیکن نماز معاف. اور ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں درد ہو گیا, سر میں درد ہوتا ہے, نماز چلی جاتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اب ان نمازوں کی کیا کرے ترتیب جمع ہے. فار ایگزامپل 16 سال, اب 16 سال میں ٹارگیٹ لگا ہوئے کہ کتنے سال کی میں نے نمازیں پڑھی اور کتنے سال کی میری نمازیں چھوٹی. اب فائنل ہمارے کو یاد نہیں ہے تو اندازہ لگا لیں گے. اب اندازہ لگائیں گے کہ بھائی زیادہ تر نمازیں پڑھ لی ہے, کچھ نمازیں چھوٹی ہیں, کچھ سالوں کی نمازیں چھوٹی ہے, تو بھائی مان لو چلو 16 میں سے بھائی 10 سال میں نے نمازیں پڑھی ہے اور 6 سال کی میری نمازیں کیا ہے کہ چھوٹی ہوئی. تب 6 سال کے اندر 6 سال کی فجر کی نماز, 6 سال کی ظہر کی نماز, 6 سال کی عصر کی نماز, 6 سال کی مغرب کی نماز, 6 سال کی عشاء کی نماز, 6 سال کی وتر کی نماز. تو اب کیا کرے کہ ترتیب وار ہر نماز کو قضا کرتا چلا جاوے. 6 سال کی صبح کی نماز کو قضا کرنا شروع کیا, اور آسان سی ترتیب ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت ہر ایک نماز کو کیا کر لے قضا کر لے. جیسے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر 10-15 منٹ کا وقت ایکسٹرا رکھے, اور وہاں یہ 15 منٹ کے اندر کیا ہے کہ بھائی 3 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ لی, تو 3 دن کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو تھوڑا جلدی اٹھ کے چلے گئے, یا یہ کہ اشراق تک بیٹھے رہے وہاں پر, اشراق کا وقت ہوا تو اشراق پڑھنے کے بجائے فجر کی نماز کی قضا کی نیت کر, اشراق کا ثواب بھی مل جائے گا, نیت قضا کی کر لے گئے تو بھائی 3 دن کی فجر کی نماز پڑھ لی, قضا کر لی. پھر عصر کا وقت ہے تو عصر سے پہلے پہنچا ہوئے ذرا, تو عصر کی جو 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں 15 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے, تو اس کے اندر 3 دن کی عصر کی نماز قضا کر لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے, سنتیں پڑھتے ہیں بعد میں, تو اس میں مغرب کی نماز کی نیت کر لی 3 دن کی. تو روزانہ 3 دن کی فجر کی, 3 دن کی ظہر کی, 3 دن کی عصر کی, 3 دن کی, زیادہ وقت بھی نہیں جائے گا, اور نمازیں آہستہ 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 کیا ہوتی چلی جائے گی کہ کم ہوتی چلی جائے گی. اور پھر وہ قطرہ قطرہ کیا ہو جائے گا, دریا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا کہ 2-3 دن جو قضا کرنی شروع کی تھی کہ وہ الحمدللہ کم ہوتے 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 کہ اب کیا بن گئے کہ صاحب ترتیب بن گئے, کہ اب اس لائق بن گئے کہ فرشتوں کا استقبال حاصل ہو جاؤ, اب اس لائق بن گئے کہ جنت کا کفن پہنایا جائے, اب اس لائق بن گئے کہ جنت کا مشک ہماری پیشانوں پر کیا لگایا جائے, رگڑا جائے, اور اس لائق بن گئے کہ فرشتے راستوں میں ہم سے کیا کرے, مصافحہ کریں. کہ جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں نا, فرشتے راستوں میں ان سے کیا کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک جماعت مستقل نمازی کی حفاظت میں لگا دیتا ہے. لیکن وہ نمازی کون سا کہ جو 100% نمازی ہو, صاحب ترتیب, جو نماز کا کیا کرنے والا ہو, حق, جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے والے, نماز کو قائم کر. عربی زبان کے اندر قیام کہتے ہیں کھڑا کرنا,
قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا ہے، کھڑا کرنا ہے. یقیم اقام یقیم اقامتن، یعنی نماز کو قائم کر دیتے ہیں. نماز کو کیا کر دیتے ہیں؟ یعنی قائم. نماز ان کی زندگی بن جاتی ہے کہ نماز کے بغیر ان کو چین پڑتا کہ اسی کے اندر ان کا کیا لگا ہوا ہے؟ دل اٹکا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ جس دن سورج ایک بالشت کے برابر ہوگا اس دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا اللہ رب العزت. اس میں سے ایک وہ بھی بندہ ہے کہ ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے تک اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہے. یہ بھی ظہر کی نماز سے فارغ ہو گیا، اب اس کا دل اٹکا ہوگا کب عصر کا وقت ہوئے نا، کب میں مسجد میں جاؤں. اب عصر سے فارغ ہو گیا کہ کب مغرب کا وقت ہوئے نا میں مسجد میں جاؤں. پھر وہاں سے فارغ ہوا تو کب عشاء کا وقت ہوئے، کب فجر کا وقت ہوئے. تو اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے. کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن کیا نصیب ہوگا؟ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے صفت بیان نہیں فرما دی کہ یقیمون الصلاۃ، کہ اللہ رب العزت نے جو نماز کا حکم دیا ہے اس حکم کو کیا کرتے ہیں؟ وہ قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کنجوسی نہیں کرتے ہیں. کہ بخل یہ جہنم کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جہنم کے پودوں میں سے ایک پودا ہے. جو جہنم کے پودوں کو اختیار کرے گا، جو جہنم کی چین پکڑے گا تو وہ چین کہاں لے کے جائے گی؟ اس کو جہنم میں لے کے جائے گی. تو یہ جو کنجوسی ہے نا، کنجوسی، یہ بخل، یہ جہنم کی ایک چین ہے. جو بخل اختیار کرتا ہے کہ وہ جہنم کی چین کو پکڑ کر کہاں پہنچ رہا ہے؟ جہنم میں پہنچ. اور سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کی ضروریات میں اللہ کی خاطر خرچ کرنا، کہ یہ جنت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. جو اس کو اختیار کرے گا تو وہ کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا. اور کہتے ہیں کہ سخاوت یہ اللہ رب العزت کی اعلیٰ درجے کی صفت ہے. کریم، اللہ رب العزت کیا ہے؟ کریم ہے. کریم اس کو کہتے ہیں جو بے حساب کتاب خرچ کرتا ہے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ جو خرچ کرنے کے بعد کوئی حساب رکھتا اور حساب مانگتا بھی نہیں ہے. دیکھو اللہ رب العزت کتنا خرچ کر رہا ہے. ہم کو جسم بھی دے دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دے دی، لیکن کبھی حساب کتاب مانگا اللہ رب العزت نے؟ ابھی جب تک ابھی ہماری زندگی چل رہی ہے کبھی اللہ نے حساب مانگا کہ بھائی چلو لاؤ یہ آنکھیں ہماری ہیں، چلو 24 گھنٹے کا حساب دو. 24 گھنٹے کا تو 1 منٹ کا بھی حساب نہیں دے سکتا. اس سے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. زبان کا حساب مانگا اللہ رب العزت نے. تو اس کو کہتے کریم، کہ جو دیوے اور دینے کا نہ کوئی حساب رکھے، نہ جس کو دیا ہے اس سے نہ کوئی حساب مانگے. اس کو کہتے کیا؟ کریم، سخاوت. کہ یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے تیسری صفت کیا بیان فرمائی؟ کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے. اب خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں. کبھی خرچ کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی خرچ کرنا فرض ہوتا ہے. جیسے حج، اگر آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھر 40 دن کا 40-45 دن جتنے بھی ایام حج کے اندر لگتے ہیں، کہ اس کی اپنی غیر موجودگی کے اندر اس کے بعد جن لوگوں کا خرچہ اور نفقہ اس کے ذمے ہے ان کا خرچہ نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کو سفر پہ نکلے اور واپس آ جاوے اور عافیت کے ساتھ اس کا خرچ پورا ہو جاوے کہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. اب وہ خرچ کرنا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ اور کچھ فرض کرنا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے کہ یہ بھی فرض واجب ہے. اسی طریقے سے صدقہ فطر جو عید الفطر کے دن دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے قربانی، کہ یہ تو وہ ہے جو واجب اور فرض کے درجے میں. کچھ صدقے نفل ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے دے دیا، کسی کی مدد کر دی. کچھ کیا ہوتا ہے؟ للہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے کسی کا قرضہ آسان کروا دیا، اللہ کے لیے یہاں خرچ کر دیا. تو اللہ رب العزت کو یہ صفت بھی پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پہ اس صفت کو بیان فرمایا. پہلی صفت ایمان بالغیب کے اندر اعلیٰ درجہ، دوسری صفت نماز کو قائم کرنے میں آگے، تیسری صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں بے تکلف بے دریغ خرچ کرنے والا. مما رزقناہم ينفقون. اور بھی اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو آئندہ اور اس کی تفسیر کی جائے گی. جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق میسر فرماوے. اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ایمان بالغیب میں
ہمیں مکمل بنا دے وے، اور اللہ رب العزت ہمیں صاحب ترتیب بنا دے وے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے ان تمام نمازوں کی قضا کی ادائیگی کی کچھ شکل و صورتیں بنا دے وے اللہ رب العزت، اور مرنے سے پہلے پہلے ہم صاحب ترتیب ہو کر دنیا سے رخصت ہو، اور جب اس جسم سے روح نکل رہی ہو اور موت کا فرشتہ جب سامنے ہو، اس وقت ہماری زبان پر اللہ کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضری ہو، اس حال میں ہو کہ ہمارا سر سجدے میں پڑا ہوا ہو اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے اللہ ہمیں یہ توفیق میسر فرماوے کہ ہم اس کو کیا کریں، اس کے بندوں پر خرچ کریں۔ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت ہم سے کیا کرائے، پورا کراوے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔